الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں سپارہ پہلی سورت سورہ نبا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں اور ابتدا میں قیامت کے حوالے سے مشرکین سوال کیا کرتے تھے اور ان کا یہ سوال کرنا بطور استہزاء اور مذاق کے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عنقریب جو ہے ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جب وہ بڑی خبر واقع ہوگی یعنی قیامت آئے گی تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی مظاہر قدرت کی کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے باعث آرام بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات تمہارے لیے لباس بنائی کہ رات میں تم آرام کرتے ہو، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارے لیے باعث روزگار بنایا ہے کہ دن میں تم محنت مشقت کرتے ہو۔ اور پھر اسی طرح قیامت کی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا وفتحت السماء ابوابا وسیرت الجبال کانت سرابا۔ دوزخ کے حوالے سے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ دوزخ جو ہے وہ گہات لگائے بیٹھی ہے، یعنی انتظار میں ہے اور وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جنات اور انسانوں کے انتظار میں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت میں دوزخ سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، جب دوزخ کو انسانوں سے، پتھروں سے، جنات سے بھر دیا جائے گا تو دوزخ کہے گی اے اللہ ابھی بھی گنجائش ہے، حل امتلأتی، کہ ابھی بھی جو ہے وہ تقول حل من مزید، اے اللہ کیا اور بھی ابھی کوئی ہے، کوئی باقی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا، ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا کہ متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، بڑی فصاحت و بلاغت جو ہے ان مکی صورتوں کے اندر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ سب باندھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت روح الامین حضرت جبرائیل السلام بھی جو ہے وہ ان صف میں سب بستہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، اسی کو جو ہے بولنے کی اجازت ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ عذاب بہت قریب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے، کافر کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہمیں دوبارہ سے زندگی ملتی ہی نہ۔ تو اس لیے اس پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہم پچھتا لیں اور اپنی زندگی کی بقیہ لمحات سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر اگلے جہاں کی تیاری کے لیے اپنے ان اوقات کو جو ہے ان کی قدر کر لیں اور ان کو مصروف کر لیں۔ اور پھر اگلی صورت ہے سورہ نازعات، مکی صورت ہے۔ صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، وہ فرشتے کہ جو کھینچتے ہیں۔ اب کیا کھینچتے ہیں اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ جو کافروں کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ اور پھر جو تیرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، تو مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ بڑا ہولناک قسم کا جو ہے وہ دن ہے، کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا اثبات بڑے فصیح و بلیغ انداز میں اور خوبصورت پیرائی میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ ہے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں بتایا گیا انتم اشد خلقا ام السماء، جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جی اٹھنا نہیں ہوگا، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے لیے کیا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اتنے بڑے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کہ جو لوگ سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا کے اندر ڈرتے ہیں،
اور اس بات کی تیاری میں مگن رہتے ہیں کہ کل ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ اس میں مصروف رہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ رکھا ہے، جو عیش و آرام کا مقام ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس وتولیٰ ہے۔ اس صورت کو یہ نام اس کی پہلی ہی آیت کے پہلے ہی لفظ کی بنیاد پر دیا گیا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات کا جو پس منظر ہے، جس کو شان نزول اصطلاحاً کہتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ روسائے عرب سے، یعنی مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں سے محو گفتگو تھے، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے آئے، چونکہ نابینا تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ بڑے سردار موجود ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے حوالے سے کچھ سوالات، کچھ باتیں جو ہے وہ سیکھنی چاہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ان کا آنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، عبس وتولیٰ، چہب جی ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ لوگ، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، مشرکین کے بڑے بڑے سردار، یہ ایمان لے کر آئے یا نہ لے کر آئے، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں ان کو پروٹوکول دینا، ان کا احترام، ان کے لیے وقت نکالنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے ان کے آنے سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ احترام کیا کرتے تھے، کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ مختلف مقامات پر، 2-4 مقامات پر اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اس میں یہ بات، یہ حکمت ہے تاکہ دنیا والے جان لیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے کہ انسان کیا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ انسان تو ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو بالکل صحیح طور پہ جو ہے پیدا کیا، ثم السبیل یسرا، اس کو دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے راستے جو ہے وہ آسان کر دیے، ثم فاماتہ فاقبرہ، پھر اللہ رب العزت اس کو موت دیں گے اور پھر قبر تک پہنچا دیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کو کل قیامت کے دن جو ہے وہ لا کھڑا کریں گے۔ اور پھر انسان کی غور و فکر کے لیے اگلی آیات میں بڑا سامان ہے، اگر غور کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ان فلینظر الانسان الی طعامہ، تم زیادہ دور نہ جاؤ، اپنے جو کھانا تم کھاتے ہو تو اسی کو دیکھ لو کہ کس طرح سے ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پانی برسایا پھر زمین کو پھاڑا، حالانکہ جو پودا ہے اس کی کونپل جو ہے وہ اتنی باریک اور کمزور ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو پودے کو اگاتی ہے، زمین کو پھاڑ کر جو ہے وہ پودا باہر کو نکلتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے جو ہے ان آیات میں اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کی ہے ان مختصر سی آیات سے، کہ جن کا ترجمہ کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، سمجھ نہ آنے کی صورت میں علماء سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن کی تیاری کرو کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ والدین اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، ہر انسان کو کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، دوسرے سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہوگا اور دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنی ہی فکر ہوگی۔ صرف ایک ہی ہستی ہوگی کہ جس کو اپنی امت کی فکر ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، جن کے چہروں کے اوپر خوشیاں ہوں گی، تبسم ہوگا، اور وہ مومنین کے چہرے ہوں گے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ غبرہ، کہ ان کے اوپر خاک آلود ہوں گے، اور وہ کن کے چہرے ہوں گے، وہ کفار کے جو وہ چہرے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، یہ نام اس سورت کو اس لیے دیا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں اذا الشمس کورت کا لفظ ہے، اور کورت کا مصدر جو ہے وہ تکویر ہے۔
تو قیامت کا بڑے اعلیٰ پیمانے پر ان صورتوں میں جو ہے وہ اظہار ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب کس طرح سے لپیٹا جائے گا؟ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جو ہے وہ اس کی تفصیل اچھی طرح سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے جو ہے وہ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، سمندروں کے اندر جو ہے وہ ایک ابال پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دن اللہ رب نے فرمایا کہ جس دن زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کے پاداش میں جو ہے وہ تمہیں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ اور پھر جس دن جو ہے وہ دوزخ کو اور جنت کو جو ہے وہ انسان کے قریب جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل السلام وہ بڑے امانت دار جو ہے وہ فرشتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ بعد میں آنے والے یہ کہیں گے کہ حضرت جبرائیل السلام کو وہی کسی اور جانب لے کر جانی تھی، لیکن وہ غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر حضرت جبرائیل السلام کی امانت کو جو ہے بیان کیا ہے، سورہ شعراء میں آخری رکوع کے اندر، اسی طرح اس رکوع کے اندر بھی، کہ وہ بڑے طاقتور فرشتے ہیں، امانت دار فرشتے ہیں۔ کسی قسم کی خیانت کرنا تو ان کے حوالے سے کوئی شائبہ یا شک بھی جو ہے وہ تصور میں بھی اس بات کو نہیں لایا جا سکتا۔ اور ایسے فرشتے ہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا دنیا میں، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ معراج میں آسمانوں کے اوپر اصلی صورت میں جو ہے دیکھا ہوا وہ بالافق الاعلی ثم دنا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی ابتدائی آیات میں بھی قیامت ہی کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے حوالے سے کس چیز نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب کے جس نے تجھے پیدا کیا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر جو دنیا کے اندر تو یہ لمحات گزار رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی منمانی زندگی جو ہے وہ تو گزارے، بلکہ کرامن کاتبین کو اللہ رب العزت نے معمور کر رکھا ہے، جو انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنے پر معمور ہیں، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی فرشتے جو ہیں وہ اس انسان کے گواہ ہوں گے، نامہ اعمال گواہ ہوگا، پھر انسان کے اپنے اعضاء اور جس زمین کے اوپر اس نے گناہ یا نیکی کی ہوں گی تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ گواہی کا کام دے گی۔ انسان کے لیے کوئی بھی جو ہے رائے فرار نہیں ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو بدبخت گنہگار لوگ ہوں گے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جحیم یعنی دوزخ کا ٹھکانہ جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، اللہ رب العزت نے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور شروع میں بتایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ماپ طور میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لیتے ہیں تو پورا کر کے لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو اس میں گھٹاؤ کمی کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ باز آ جائے کیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، اللہ کے حضور حاضر ان کو نہیں ہونا؟ بالکل بے فکر ہو کر رمضان المبارک کے مقدس ایام کے اندر بھی جو ہے وہ دھوکہ دہی سے جو ہے باز نہیں آتے۔ کس مٹی کے یہ لوگ جو ہے بنے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ رب نے فرمایا کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ ان لوگوں کا، یہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ سجین میں ہوگا۔ سجین میں بدبخت گنہگار لوگوں کی جہاں روحیں ہوں گی ان کے نامہ اعمال بھی جو ہے وہ سجین میں ہوں گے۔ بالکل زمینوں کے تہوں کے اندر یہ ایک مقام ہے، سجین کا مطلب قید خانے کی ہے، وہاں ان کی روحیں قید ہوں گی، ان کے نامہ اعمال قید ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی علیین، اور علیین کیا ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ایک باعزت مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں یا ان کے نامہ اعمال اللہ رب العزت نے محفوظ رکھے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مقرب فرشتے جو ہیں یشہدہ المقربون، اس کے جو ہے وہ پہرے پر محفوظ ہیں، یعنی ایک قسم کا احترام اور پروٹوکول جو ہے وہ اعلیٰ علیین کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقت ہے، انشقاق ہے، پہلی آیت سے اس صورت کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ قیامت ہی کا ذکر ہے، اذا السماء انشقت، یا آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، اور پھر اسی طرح بتایا گیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا جو سوال جواب ہوں گے، امتحان ہوگا وہ آسان، اس کا حساب آسان ہوگا۔ لیکن جس کو نامہ اعمال وراء ظہری، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا،
تو اس کو جو ہے وہ دوزخ فسوف یدعو ثبورا، اس کو دوزخ پکارے گی کہ جلدی میری طرف جو ہے وہ آ جاؤ۔ اور پھر اسی صورت میں جو کہ وہ سجدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ بے حساب اجر اور انعام ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، اور پہلی ہی آیت میں لفظ بروج کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کو یہ نام دیا گیا ہے۔ آسمانوں میں واقع بروج کی منازل کی جو ہے وہ قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسم ہے قیامت کی، جمعے کے دن کی، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے کہ جنہوں نے خندقیں کھودی ہیں اور اپنے وقت کے جو ہے موحد توحید پرست لوگوں کو اس میں ڈالا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں اس حوالے سے ایک لمبا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ مشرک تھا، وہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک شاگرد چاہیے تاکہ میں اپنا علم جو ہے اس کو تفویض کر سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جو ہے اس کی خدمت میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کا گزر ایک راستے سے ہوتا تھا، وہاں ایک توحید پرست یعنی اپنے دور کا صحیح کامل عیسائی شخص تھا، راہب تھا۔ تو وہ اس لڑکے کو جو ہے وہ خدا کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا بڑا معتقد ہو گیا۔ ایک دفعہ اسی طرح حسب سابق اس کا وہاں سے گزرنا ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک جانور یعنی غالباً شیر وہاں موجود ہے، تو لوگ اسے ڈر رہے ہیں، آگے نہیں گزر پا رہے۔ تو وہ لڑکا آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں یہ کہا کہ اللہ، اگر جادوگر کی باتیں سچی ہیں تو پھر اس جانور کو تو ہلاک نہ کرنا، میں اس کو پتھر جو ہے مارنے لگا ہوں۔ اگر تو یہ جو راہب ہے اس کی توحید پرستانہ باتیں سچی ہیں تو پھر اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دینا۔ اس نے یہ کہہ کر جب پتھر اس کی طرف پھینکا تو وہ جانور فوراً ہی ہلاک ہو گیا۔ لوگ اب اس لڑکے کے معتقد ہو گئے، یہ تو بہت یعنی آپ کہہ لیں جیسے آج ہم کہتے ہیں نہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو اس طرح سے تو اس لڑکے نے لوگوں کو جو ہے وہ توحید کی باتیں بتلانا شروع کر دی۔ لیکن جب بادشاہ کے علم میں یہ باتیں آئیں تو اس نے جو ہے وہ تمام ایسے لوگوں کو کہ جو اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے یا اس لڑکے کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا، اور پھر اس کو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ خندقیں کھودی گئی جس کا ذکر سورت کے اندر آتا ہے کہ ان کو اس خندقوں کے اندر جو ہے وہ ان کے زندہ ان کو درگور کر دیا گیا، اور لڑکے کے حوالے سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ پر لے جا کر جو اس کو نیچے پھینک دیا جائے۔ لیکن جب یہ پہاڑ پر پہنچے، لڑکے نے اللہ سے دعا کی، ایک زلزلہ ہوا اور سارے سپاہی مر گئے، لڑکا واپس آ گیا بادشاہ کے پاس۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو کشتی میں لے جاؤ اور اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو۔ لیکن جب کشتی میں لے کے جانے لگے، یہ کشتی جو ہے وہ غرق ہو گئی، لڑکا جو ہے بچ گیا، باقی سارے غرق ہو گئے۔ اور پھر لڑکے نے آ کے بادشاہ سے کہا، میں بہت مختصر اس کو کر رہا ہوں کہ لڑکے نے آ کے بادشاہ کہا اگر تم مجھے ماننا چاہتے ہو پھر ایک ہی صورت ہے کہ تم میری طرف تیر پھینکو لیکن اللہ کا نام لے کر، یعنی یہ کہہ کر کہ جو لڑکے کا رب ہے میں اس کے نام سے جو وہ تیر چلا رہا ہوں، اور سارے لوگوں کے سامنے تم نے یہ کہنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم یہ پھر اسی صورت میں تم مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور ایسا کرنے پر جب لوگوں نے دیکھا کہ لڑکے کے رب کا نام لیا گیا تو یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اسی چیز کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آ جائے گا پھر اس سے بھاگنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے اس کی پکڑ سے پہلے جو اس نے مہلت دے رکھی ہے، مواقع دے رکھے ہیں، تو اس سے بھرپور جگہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق ہے، طارق رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آسمان کی قسم کھا کر بتلایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان غور تو کرے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ قطرہ جو ہے وہ کہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر نافرمانوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے مہلت دی ہے، اس صورت میں بھی یہی بتایا کہ وہ مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، توبہ کر لیں تو ان کی بخشش ہے، ورنہ پھر اللہ رب العزت جب پکڑیں گے تو بڑی سخت ان کی پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، مکی صورت ہے، اور شروع میں اللہ رب العزت کے بلند نام کو جو ہے اس کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے سجدوں کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہا
کرو. اور اسی طرح سورہ واقعہ کی آخری آیت سبح اسم ربک العظیم نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رکوع کے اندر جو ہے وہ سبحان ربی العظیم جو ہے وہ پڑھا کرو. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ آپ کو ہم یہ قرآن جو ہے وہ سکھلا رہے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ. ہاں جو آیات جو حصہ اللہ رب العزت آپ کو بھلانا چاہیں صرف وہی آپ بھولیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کسی پریشانی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آخر میں بتلایا گیا قد افلح من تزکیٰ، کہ وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے تزکیہ کیا ہے، جنہوں نے آخرت کی زندگی کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی پر جو ہے وہ ترجیح دی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، اور پہلے ہی لفظ سے اس صورت کا یہ نام، پہلی آیت میں موجود لفظ سے اس صورت کو یہ نام دیا گیا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے، پھر دنیا کی بہت سی نشانیوں کا کہ جن کو دیکھ کر ہم اللہ کی رسائی، اللہ تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کا اعتراف کر سکتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اونٹ کی طرف دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس کو پیدا کیا، آسمانوں کو کیسے بلند کیا، زمین کو کیسے جو ہے بچھایا ہے، پہاڑوں کو کیسے جو ہے وہ بلندی عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ تمہیں ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر تمہارا حساب لینا ہے. پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے. سورہ فجر ہے، سورہ فجر مکی صورت ہے، اور اس صورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا میں فجر کا لفظ ذکر ہوا ہے. اس سے مراد یا تو عام فجر ہے کہ اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی جو ہے وہ قسم کھائی، یا پھر کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے. سب تھوڑا سا والیوم اونچا کر دیجیے گا، والیوم اونچا کر دیجیے گا. نماز فجر کے بعد چلو اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں میں فجر کی جو نماز ہے اس کا بھی میں وقت بتا دوں کہ اگر یکم شوال ہو جاتی ہے تو یکم شوال سے انشاءاللہ ہماری فجر کی جو جماعت ہے اس کا وقت 5 بجے، 5 بجے انشاءاللہ فجر یکم شوال سے جو ہے وہ 5 بجے فجر کی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہوگی. پھر اس میں اللہ رب فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ 10 راتوں مطلب 10 دنوں کی قسم ہے، اور 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور یہ 10 ایسے دن ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت جو ہے وہ عطا کی ہے. اور پھر جفت و تا کی قسم کھائی، تا کی قسم سے مراد 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا دن ہے، اور جفت کی قسم سے مراد 10 ذی الحجہ یعنی کہ جو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے وہ دن مراد ہے. پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قوم ارم، قوم ثمود، قوم عاد کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ آپ کی گہات میں ہے، یعنی آپ کی ایک ایک حرکت کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنا اکرام اور اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے. لیکن پھر جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور اس کے اوپر اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو ایسی صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ میری توہین کر دی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، ایک ایسا دن کہ جس دن دوزخ کو جو ہے وہ لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت جو ہے انسان کو ہوش آئے گا اور وہ کہے گا کہ اب میں جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہوں، وَأَنَّ لَهُ ذِکْرَىٰ، لیکن اب اس کو نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت وہ پچھتائے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے آج کی زندگی کے لیے، آج کے وقت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ کے عذاب کے علاوہ کوئی اور عذاب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ کے پکڑنے کے علاوہ کوئی اور پکڑنے والا نہیں ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو مطمئن ارواح ہوں گی نیک اشخاص کی، تو بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ان کے جسموں سے ان کے روحوں کو نکالا جائے گا، اور فرشتے نکالنے والے ان سے کہیں گے اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ روح،
ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب جو ہے وہ تجھ سے راضی۔ اللہ رب العزت ایسی روحوں سے فرمائیں گے فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نفس مطمئنہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، مکی صورت ہے، اور اللہ رب العزت نے شروع میں جو ہے وہ شہر بلد یعنی کہ مکہ المکرمہ کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے، اور مکہ کو یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور پھر اس کو مزید یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے جو وہ ملا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی مشقت، کسی پریشانی، کسی رنج یا غم کا سامنا دنیا میں نہ کرنا پڑے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو مصیبت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اچھے ہیں وہ لوگ، کامیاب ہیں وہ لوگ جو مشقت کے اوپر صبر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، ایک ایک عضو تمہیں ایسا عطا کیا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھلا دیے، رحمانی راستہ تمہارے سامنے موجود، شیطانی راستہ۔ رحمانی راستے پر چلو گے کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، شیطانی راستے کو اپناؤ گے تو شیطان کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد سورہ شمس ہے، سورہ شمس مکی صورت، آغاز میں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھا کر انسان کو بتلایا قد افلح من زکاہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کی اصلاح کی، تزکیہ نفس کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اپنی درستگی نہیں کی، تو وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ اس کے بعد سورہ اللیل واللیل اذا یغشی، اللہ رب العزت نے رات اور دن کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا تم سب کی کوششیں جو ہے جو تم کام کرتے وہ مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس شخص کو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کامیاب فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو لوگ کنجوسی کی راہوں پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھتی ہوئی جو آگ ہے میں نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جو پیدا کی ہے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، بڑی فصیح و بلیغ صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آغاز میں والضحیٰ، چاشت کے وقت کی، چڑھتے ہوئے سورج کے وقت کی جو ہے وہ قسم کھا کر فرمایا کہ جیسے سورج جب بلند ہوتا ہے تو اس کی روشنی سارے عالم کو منور کرتی چلی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین مکہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب جو ہے وہ اب چڑھ چکا ہے، بلند ہو چکا ہے، اس کی روشنی کو دنیا میں پھیلنے سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی دمک جو ہے وہ عام ہوگی، پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی جو ہے وہ منور اور معطر کرتی چلی جائے گی، دنیا سے جو ہے وہ تاریکیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ تاریکیاں جو ہیں، یہ ظلمات جو ہیں وہ نور میں، روشنیوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہیں کوہ طور پہ آنے کا حکم دیا تو تم دوڑتے ہوئے چلے آئے، تو دوڑتے ہوئے اتنی جلدی سے کیوں آئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام اپنے معبد خانہ میں دوڑتے ہوئے آئے تاکہ کتاب زبور جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے اس لیے میں جلدی آیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب فرماتے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے راہ پایا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے کچھ دینا چاہے تو آپ دے دیں، کچھ دینے کو نہیں ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اچھے الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کر کے اس سے جو ہے وہ اس سے ایک قسم کی معذرت کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت بھی تمہیں دی ہے فحدث
بطور شکر کے جو ہے اس کا آپ تذکرہ کر سکتے ہو، بطور فخر کے نہیں۔ پھر فرمایا کہ سورہ انشراح ہے، پہلے ہی آیت میں اس لفظ سے اس سورت کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کیا ہم نے آپ کا سینہ جو ہے وہ کھلا نہیں کر دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ پر سے بوجھ کو جو ہے وہ دور نہیں کر دیا کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جو ہے وہ توڑ رکھا تھا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کہ ہر صورت جو ہے وہ امید کی کرنیں جو ہے وہ باقی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت آپ کے لیے دائمی ہے، لیکن روشنی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی۔ اور اس کے بعد سورہ تین ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے انجیر یعنی تین اور زیتون اور طور سینا، وہ جگہ کے جہاں حضرت موسیٰ اسلام تشریف لے جایا کرتے تھے جس پہاڑ پر، اور پھر وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مکۃ المکرمہ کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ پھر ایک وقت اس کے اوپر آتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اس سے طاقت بھی چھن جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بھی چھن جاتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ جو ہے وہ کرتے رہے، ایسے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اقرا ہے جس کا دوسرا نام سورہ الگ ہے۔ اس کی پہلی ابتدائی 5 آیات وحی کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، وہ رب جس نے انسان کو جو ہے وہ ایک جمے ہوئے خون سے جو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو علم دیا کہ اس سے پہلے انسان کچھ بھی جو ہے وہ جانتا نہ تھا، لکھنا پڑھنا جو ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں آپ اس شخص کو بھی دیکھیں کہ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، عبداً اذا صلی، اس سے مراد ابو جہل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے جو ہے روکا کرتا تھا، کہ ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ کرتے چلے جائیے اور اپنے رب کے لیے سجدہ کریں۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو اللہ رب نے فرمایا تو میرا قرب جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، سب عبادات میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں حاصل ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر یعنی کہ مبارک رات میں جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ یہ رات مبارک کیوں ہوئی؟ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے جو ہے مبارک ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جس نبی پر نازل فرمایا، جن شہروں میں نازل فرمایا، جس مہینے میں نازل فرمایا، جن لوگوں پر نازل فرمایا، ان سب کا اللہ رب العزت نے مقام اور درجے کو جگہ بڑھا دیا۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ، کہ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں، اور جو عبادت میں مصروف شخص ہوتا ہے اس سے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس رات کا جو اختتامی وقت ہے وہ طلوع فجر کا وقت ہے، کہ طلوع فجر کے ساتھ ہی اس رات کی جو برکتیں ہیں یا جو فضیلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک جنتی گروہ ہے اور ایک دوزخی گروہ ہیں۔ جو مشرک ہیں، جو دوزخی گروہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم شر البریہ، کہ تمام جہاں میں، تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین گروہ ہے یہ مشرکین کا گروہ، دوزخی لوگ جو ہیں۔ اور جو جنتی ہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہ دنیا میں کائنات میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ گروہ ہیں۔ اور انہی گروہ میں سے صحابہ کرام کا گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد سورہ زلزال ہے جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جو ہے وہ ہلایا جائے گا اور ایک بہچال جو ہے وہ زلزلہ جو ہے برپا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ
نکال باہر پھینکے گی، یعنی بتلائے گی اے اللہ فلاں فلاں شخص نے میرے اوپر یہ گناہ کیے، یا فلاں فلاں نے میرے اوپر جو ہے یہ نیک کام کیا۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، لیکن یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی تمام تر خبریں جو ہے بیان کرنے لگے گی، اپنی مرضی سے نہیں، بأن ربک وحالها، اس لیے آپ کے رب کا زمین کو یہی حکم ہوگا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے روئے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ حیا ہوگی، اور اس کی جزا اور اس کی سزا جو ہے اس کو مل کے رہے گی۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے۔ اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کی جو گرد اڑاتے ہوئے دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جو گھوڑے، اس کی قسم کھا کر فرمایا کہ دیکھیں یہ جو گھوڑے ہیں یہ اپنے مالک کے کتنے وفادار ہوتے ہیں، تلواروں کی بوچھاڑ ہے لیکن راہ فرار پیچھے کی جانب نہیں بھاگتے، مالک کا ان کو حکم یہ ہوتا ہے کہ آگے کی جانب بڑھنا ہے، تیر لگتے ہیں، نیزے لگتے ہیں، لیکن اپنے مالک کی وفا اختیار کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا نافرمان ہے، ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے اور پھر بھی اپنے رب کا وفادار نہیں ہوتا، اس کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ انسان کو پتہ چل جائے گا جب اس کو اس کی قبر سے جو ہے وہ نکالا جائے گا، اس کے سامنے ساری خبریں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے۔ سورہ قاریہ مطلب قیامت ہی کا یہ ایک نام ہے۔ فرمایا کہ وہ دن کہ جس دن انسان جو ہے وہ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، وہ دن ایسا ہوگا جس کے نام اعمال کا وزن جو ہے وزنی ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہوگا فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ آج کے بعد تو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر، تیرے لیے آرام ہے، تیرے لیے سکون کی جگہ جنت کی صورت میں موجود ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نام اعمال کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہوگا، یعنی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے۔ اور یہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی، سلگتی ہوئی، بڑکتی ہوئی جو وہ آگ ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ آپس میں فخر کرتے ہو، یہ فخر اور ناز تمہیں غفلت کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ان قریب جو ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر تم کیا کرتے رہے ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ پوچھیں گے، اور نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے گا، اس سے نعمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوال نہیں ہوگا، اگر سوال ہوگا بھی تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے دے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے۔ اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی یا زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے اور حق بات کی اور صبر کی، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتے رہے، وہی لوگ جو ان چار باتوں پر عمل کرتے رہے وہ کامیاب ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ لمزہ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ رب نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے جو ہے بری بات کرتے ہیں، ناگوار بات کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو منہ کے اوپر بری بات کرتے ہیں، جو تانا دیتے ہیں۔ ہم بس اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی فلاں آدمی جو ہے وہ دل کا بڑا صاف ہے لیکن زبان کیسا ویسا ہے، تو دل کا بھی صاف ہونا ضروری ہے اور زبان سے بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ کسی کی عزت نفس اپنے دو چار بول کر جو ہے وہ مجروح کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک دفعہ بیت اللہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ تیری شان، تیری حرمت، تیری فضیلت، تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کی جو حرمت ہے بیت اللہ سے بھی وہ بلند ہے اور اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ رب نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو الذی جمع مال و عدد، مال کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو گنتے ہیں کہ آج لاکھ ہو گیا، 1.5 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ، کروڑ، ارب، اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں، یہ مال جو ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یحسب ان مالہ اخلد، یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اگر اس مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، صدقہ و خیرات ادا نہیں کریں گے، اللہ کے حقوق پورے نہیں کریں گے، جن کے حقوق بنتے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، تو یہی مال جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ
حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ یہ دوزخ کا نام ہے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ بڑکتی ہوئی جو ہے وہ آگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل کے پس منظر میں ایک واقعہ بڑا مشہور، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ کو علم نہیں، آپ نے اپنے بڑوں سے سنا نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، کہ وہ ابرہہ جو یمن سے چلا اللہ رب العزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے، اس کو منہدم کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ رب العزت نے ابابیل جیسے پرندوں کے ذریعے سے اس کو مقام میں عبرت جو ہے بنا دیا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی بھی اللہ رب العزت کے مقدس مقامات کی پامالی کرے گا، توہین کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اسی طرح جو ہے وہ عبرت کا نشانہ بنا دیں گے، جیسے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ کا جو ہے وہ انجام ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ اللہ رب العزت نے قریش کو بتلایا کہ دیکھیں تم سردی اور گرمی کے موسموں سے اللہ رب العزت نے تمہیں مانوس کیا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے بدلے میں تم بیت اللہ کیا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، وہ رب کے جس نے بھوک میں تمہیں کھانا کھلایا ہے، اور آمنکم من خوف، اور خوف میں تمہیں اس نے امن دیا ہے، لہٰذا اسی کی جگہ وہ عبادت کی جائے۔ ان بتوں کو جو ہے چھوڑ دو اور ایک اللہ کی جگہ وہ عبادت کرو جس کی دعوت تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو قیامت کے دن کو چٹلاتا ہے، جو یتیموں کو دکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، وہ کسی کو دینے پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ غافل ہیں، جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو نمازوں کی طرف نہیں آتے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھیں جو الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے کو ضرورت بہت زیادہ پڑتی رہتی ہے، ان چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دینے سے جو ہے وہ رکا نہ کرو، منع نہ کیا کرو، جس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے اس کو وہ چیز جو ہے وہ دے دیا کرو، کہ اسی طرح تمہاری زندگی جو ہے وہ آسودہ حال ہوگی۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک نہر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا جام جو ہے وہ نوش کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کے چمکنے سے جو ہے اپنی امتیوں کو جو ہے پہچانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فصل لربک، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ نماز کو قائم کیجیے، لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھیے۔ اور پھر مشرکین مکہ کو بتلایا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جو ہے وہ ابتر ہے، اس کا وہ بے نام و نشان ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور آپ کے چرچے تو شاہ رسول دانگ عالم جو ہے وہ ہوں گے، ہر طرف جو ہے وہ آپ کے چرچے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو ببانگ دہل بتا دیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دیں کہ جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے اور ایک سال ہم آپ کی جو آپ کا معبود ہے اس کی عبادت کر لیا کریں گے، یا کچھ آپ رعایت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی مدد اور فتح پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج کی فوج جو در چوک جو ہے وہ دین اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب جو ہے وہ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے کہ آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، مہربان۔
ہے، اور اس میں جو ہے وہ اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک کام عائد کیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رونے لگے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ صورت میں کوئی ایسے رونے والی بات نہیں ہے، بلکہ مقام شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا کما حق ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باریک بین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس صحابی تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت میں بتلایا گیا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک فریضہ تھا وہ آپ ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ تبت یدا، سورہ تبت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب جو ہے وہ برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گئے، برباد ہوا، اس نے جو مال کمایا وہ اس کے کام نہیں آیا، اور اس کی بیوی بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے میں جو ہے اس نے کوئی کسر چھوڑی نہ تھی، تو اللہ رب نے فرمایا وامرأتہ، کہ اس کی بیوی کا بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حشر ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے وہ روڑے اٹھایا کرتی تھی، جمیل یعنی کہ اروا۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اور مختصر انداز میں جو ہے وہ اپنی پوری توحید کو اس صورت میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور فرمایا قل هو اللہ احد، آپ سے اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا هو اللہ واحد، فرمایا هو اللہ احد۔ احد کہتے ہیں اس ایک کو جس کے مقابلے میں دوسرا نہ ہو، واحد کے مقابلے میں ثانی ہے، ثالث ہے، تیسرا چوتھا ہے، لیکن احد کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اللہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ الصمد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو صمد کا صحیح طور پر جو ہے معنی اس میں سمجھ سکے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ جس کو خود کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، وہی حاجت روا ہے، وہی ساری پریشانیوں کو، سارے دکھوں کو، مصیبتوں کو جو ہے وہ دور کرنے والا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے والدین ہیں، اور وہ اس کو کسی سہارے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، ہر اپنی ذات کے اندر بھی، اپنی صفات کے اندر بھی۔ یہ ایسی صورت ہے کہ فرمایا کہ جو اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جنات سے اور یہ جو آسیب و جادو کرنے والے لوگ اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پناہ کے حوالے سے جو ہے وہ بتلایا ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور کچھ اثرات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری بھی ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ آپ پر کن لوگوں نے، لبید بن عاصم، کن لوگوں نے جادو کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ جادو کیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کے، خواہ وہ شیطانی جنات ہوں یا انسانی جنات ہوں، انسانی جنات بھی ہوتے ہیں، ایک شیطانی جنات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور ایک انسانی جنات ہوتے ہیں جیسے سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہوا، یا غالباً کسی اور صورت میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہو۔ تو انسانی جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر طرح کے شرور سے اللہ رب العزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھونک کر اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ لے جانا ممکن ہوتا ہے
وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ مل لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آخری صورت میں فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہ اس اللہ کی جو ہے وہ پناہ مانگو، اس کی پناہ کی طرف آؤ کہ جو سارے لوگوں کا مالک ہے، رب ہے، سارے لوگوں کا مالک ہے، الہ ہے، معبود ہے. اور اس سے بچنے کی کوشش کرو جو وسوسے ڈالنے والا جن ہے، من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خاص کا تعلق جو ہے وہ چھپے ہوئے جنات سے ہو یا سامنے جو انسانی صورت کے اندر جو جنات ہوتے ہیں ان سے ہو. اللہ کی اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر جب انسان نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ رب العزت نے پورا قرآن جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور آخری صورت میں بتلا دیا کہ تمہارا ازلی اور ابدی جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، تم شیطان سے بچو، رحمانی راستے کو اپناؤ، اسی میں دنیا جہاں کی جو ہے وہ کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے رمضان مبارک کے اندر قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق رہا، اسی طرح کا تعلق رمضان کے بعد بھی ہر دن اور ہر شب جو ہے وہ تعلق ہمارا برقرار رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ سب کے رنج و غموں کو تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما. اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، دین اسلام کی صحیح سمجھ اور فقہ نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ مانگنا نہیں آتا بھی مانگے عطا فرما، اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما. اے اللہ یہ ماہ مبارک جو رحمتوں بھرا برکتوں بھرا تھا، اے اللہ صحیح معنی میں ہم اس کا احترام نہ کر سکے، اس کی قدر نہ کر سکے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے اے اللہ تو درگزر فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو ابھی کچھ ساعت باقی ہیں رمضان مبارک کی، اے اللہ ہمیں ان ساعت میں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو، رکوع کو، سجود کو قبول فرما. اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اے اللہ جس طرح بھی ہیں اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ ہم صحیح طور پر کوئی عبادت نہیں کر سکے. اے اللہ رمضان مبارک کے بعد بھی اسی طرح ہماری ان مساجد کو آباد فرمانا. اے اللہ ہماری مساجد کو نمازیوں سے کہ بری ہوئی ہوں اور خوشی اور خلوص کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے ہوں. اے اللہ ہمارے گھر کی مستورات کو، ہمارے جوانوں کو، بچوں کو اور خود ہمیں اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اسی طرح رکھنا، کسی شب اور کسی روز ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ قرآن مجید پر کما حق ہو ایمان لانے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی کرم اور فضل والا معاملہ فرما. اے اللہ مسلمان بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، صحت نگاہ گشادہ فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں دعائیں ہو رہی ہیں اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. اے اللہ متقین حضرات کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش اور آرزو ہے اللہ اس کو پورا فرما. اے اللہ اس مسجد کے جو انتظامیہ ہیں، جو انتظام اور احترام فرمانے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، نمازی ہیں اور جس بھی قسم کا نیک تعلق اس مسجد کے ساتھ ہے، اے اللہ سب کے جان و مال میں برکتیں عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کا انتظام کرنے والوں کو کل
قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کا انتظام فرمانا، ان کو جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ جن لوگوں نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے اللہ تو سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا کہ مانگی عطا فرما، اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بیرونی بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، ہر اعتبار سے اس ملک کو استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ نہیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما، اور مرتے وقت درد زباں ہو لا